يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. آج کے خطبے کا موضوع ہے کھانے پینے کے بعض آداب. ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، تو یہ بات یاد رکھیں جب بھی آپ یا ایھا الذین آمنوا سنیں قرآن مجید کی آیت میں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی تم یا ایھا الذین آمنوا سنو تو اپنے کان کھول لو اور اچھی طرح سمجھو کہ یا تو کوئی خیر ہے جس پر اللہ تعالیٰ آپ کو خبر دینا چاہتا ہے، یا کوئی شر ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے. اے ایمان والو، اگر تم مومن ہو تو یہ بات ضرور سنو. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان چیزوں سے جو تمہیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے، اس رزق سے کھاؤ جو تمہیں اللہ تعالی نے دیا ہے، لیکن طیبات یہ شرط ہے. ہر رزق طیب نہیں ہوتا میرے بھائیو. طیب رزق وہ ہوتا ہے جو حلال ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، اچھا ہے، اسے طیب کہا جاتا ہے. اور جب تم طیبات کھا لو تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو. اب شکر بھی واجب ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت کرنے والے ہو. اور یہ یاد رکھیں آیت کریمہ میں ایک یہ بھی پیغام ہے کہ کھانا پینا مباحات میں سے ہے، آپ کے لیے جائز ہے کہ جو بھی آپ حلال کھانا چاہتے ہیں آپ کھائیں. لیکن یہی حلال اور مباحات عبادات میں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں نیت کے اعتبار سے. ایک شخص کھانا کھاتا ہے بھوک کو مٹانے کے لیے، دوسرا شخص کھانا کھاتا ہے اس لیے کہ اسے توانائی آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بہترین طریقے سے ادا کرے. دونوں میں فرق ہے. دوسرا شخص جو ہے اس کی بھوک تو ویسے مٹ جائے گی کھانا کھانے سے، لیکن اس کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ کھانا اس نیت سے کھاتا ہے کہ اسے توانائی حاصل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات بہترین طریقے سے ادا کر سکے. تو اب یہی کھانا پینا اس شخص کے لیے عبادت بن گیا ہے جس کی نیت یہ ہے. اور دوسرا شخص جو اس نیت سے نہیں کھاتا بلکہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہے، جیسے کہ اکثر لوگوں کا حال ہے الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، تو وہ عبادت کا اجر و ثواب ان کو نہیں ملا. حلال کھانے کا ضرور مل گیا ہے لیکن عبادت سے وہ محروم ہے. تو آپ کھانے پینے کو بھی عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں. اور اسی کہتے ہیں شرعی آداب، کہ مباحات کو آپ اس طریقے سے حاصل کریں کہ وہ عبادت میں تبدیل ہو جائے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کو ہم کیسے عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی دنیا کا فائدہ بھی ہو جائے اور آخرت میں بھی آپ کو اجر و ثواب ملے اللہ تعالیٰ سے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہیں کھانا. سونے اور چاندی کے برتنوں سے کھانا اور پینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے. جو شخص سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا ہے اب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھی بھر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الذي يأكل او يشرب في آنية الفضة والذهب انما يجرجر في بطنه نار جہنم. بے شک جو شخص
کھاتا ہے یا پیتا ہے سونے یا چاندی کے برتن میں، بے شک وہ انسان اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر دیتا ہے. اور اس میں برتن کا لفظ ہے، آنیہ برتن کو کہتے ہیں جس میں سب شامل ہیں، چاہے پلیٹ ہو، چمچ ہو، گلاس ہو، کپ ہو، الغرض کوئی بھی برتن ہو. سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا اور پینا حرام ہے. کھانا پینے کے آداب میں سے پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، بسم اللہ، اور اپنے سامنے سے کھانا ہے اور دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹے بچے کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. تو بچے کا ہاتھ کبھی پلیٹ ایک تھی، برتن کے کبھی اگلے حصے میں، کبھی پچھلے حصے میں، کبھی درمیان میں، تو پوری پلیٹ میں اس بچے کا ہاتھ جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھوٹے بچے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا غلام، اے چھوٹے بچے، اے پیارے بچے. اب بچوں سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گفتگو کرتے ہیں. ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، صرف نماز روزے میں نہیں بلکہ عبادات کے ساتھ معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یا غلام، اے پیارے بچے، سم اللہ، کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو. وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلیک، اور اپنے آگے کے حصے سے کھاؤ، جو پلیٹ کا حصہ جو آپ کے سامنے والا حصہ ہے اسی جگہ سے کھاؤ، آپ کا ہاتھ ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے. اس بچے کی عمر 6 سال تھی اور یہ حدیث ہمیں یہ بچہ سنا رہا ہے جب جوان ہو گیا. زندگی ساری اس بچے نے اس حدیث پہ عمل کی، اس ادب کو اختیار کیا ہے. صرف اتنی ہی نہیں بلکہ پوری امت کو سمجھا دیا ہے کہ ہم نے کھانا اور پینا کیسے ہے. یہ تربیت اور تعلیم ہے. آج ہمارے بچوں میں تعلیم تو ضرور ہے، ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، انگلش بچوں کو فر آتی ہے، لیکن کیا کھانے پینے کے آداب آتے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام کیوں لینا ہے کھانے سے پہلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الشیطان لیستحل الطعام الذی لم یذکر اسم اللہ علیہ. جس کھانے پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے شیطان کو حلال ہو جاتا ہے، شیطان اس میں سے کھاتا ہے، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. بچہ وہ کھانا کھاتا ہے جس میں برکت نہیں، آپ بھی وہ کھانا کھاتے جس میں برکت نہیں. اور جس کھانے میں برکت نہ ہو وہ آپ کو جسم کو کیا فائدہ دے گا؟ وہ یاد رکھیں، اسی حدیث میں یہ بھی فائدہ ہے کہ بائیں ہاتھ استعمال نہیں کرنا کھانے پینے میں. جب بھی کھانا ہے دائیں ہاتھ سے ہی کھانا ہے، اور بائیں ہاتھ استعمال کرنا کھانے پینے میں حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تأکلوا بالشمال فإن الشیطان یأکل بالشمال. اس کی وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، وجہ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے ہی کھاتا ہے. تو جو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں وہ حقیقتاً شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان سے کی مشابہت کرتے ہیں. لیکن تعجب کی بات ہے، اس متمدن دور میں خاص طور پہ جو چھری اور کانٹے سے کھاتے ہیں وہ کاٹتے دائیں ہاتھ سے ہیں، کھاتے بائیں ہاتھ سے ہیں. جانتے ہوئے یا انجانے میں وہ شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں، شیطان کی مشابہت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، حرام کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ رزق جو اللہ تعالیٰ سے عطا فرمایا ہے اس کا شکر نہیں ادا کر رہے. رزق کے شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے. اور جو ان سے تھوڑے سے اچھے ہیں وہ کھانا تو دائیں ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں، لیکن پانی پیتے وقت بائیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا ہاتھ خراب ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ممانعت فرمائی ہے کھانے اور پینے سے. دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے ہی پینا ہے.
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا تو اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اس شخص نے تکبر کی وجہ سے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھاتا, یہ کھا نہیں سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے بددعا کی کہ تمہیں توفیق ہی نہ ہو کہ تم اس ہاتھ سے کھاؤ. تو اس کا ہاتھ بالکل شل ہو گیا, اس وقت حرکت ختم ہو گئی. اور کھانے پینے کے آداب میں سے یہ بھی ادب ہے کہ ہمیشہ کھانے کے اگلے حصے میں جو آپ کے قریب ہے ادھر سے کھانا, درمیان سے نہیں کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کی وجہ بھی بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں سمجھائیں گے. سم اللہ, بچے کو وجہ نہیں بیان کی کیونکہ بچے سمجھ نہیں سکتے. آپ بچے کو صرف تربیت دیتے ہوئے یہ بتانا کہ یہ کرنا یا نہیں کرنا. وجہ جب تھوڑا زیادہ بڑا ہوگا پھر آپ وجہ بیان کر سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کو یہ سمجھا رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا نام کیوں لینا ہے؟ کیونکہ شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے وہ کھانا, اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے. دائیں ہاتھ سے کیوں کھانا ہے؟ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. اب اپنے آگے سے کیوں کھانا ہے, درمیان سے کیوں نہیں کھانا؟ اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. ان البرکۃ تنزل فی وسط الطعام فکل من حافته ولا تأکل من وسطه. کھانے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ آسمان سے برکت نازل فرماتے ہیں. جو انسان درمیان سے کھا لیتا ہے برکت پہلے سے ختم ہو جاتی ہے. تو ادب یہ ہے کھانے کا کہ اپنے آگے کا حصہ جو ہے, جو پلیٹ کے ایج پہ ہوتا ہے وہاں سے آپ کھانا شروع کریں, اور جو درمیان والا حصہ ہے آخر میں اسے کھائیں, تو برکت آخر تک رہے گی. اور کھانے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اکیلے نہ کھائیں, ایک ساتھ مل کے کھائیں. یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلوا جمیعا ولا تفرقوا فإن البرکۃ فی الجماعہ. اللہ اکبر. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں بیان کریں کہ کیا کرنا ہے, ساتھ وجہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ جماعت کی شکل میں, گروپ کی شکل میں ایک ساتھ مل کے کھاؤ. وجہ ولا تفرقوا, آپ کے دل قریب ہوں گے, محبت بڑھے گی, تفریق میں پڑیں گے نہیں آپ لوگ. اور بھی فائدہ ہے اس کے ساتھ ساتھ. دوسری وجہ یہ ہے فإن البرکۃ مع الجماعہ, جماعت میں ہی برکت ہے. لیکن آج کے متمدن دور میں چاول ہے یا کوئی سالن کچھ بھی ہے, پلیٹ میں ڈالی, اٹھ کے چل گئے, دور جا کے بیٹھ گئے. بیٹا آتا ہے اٹھ کے دور بیٹھ جاتا ہے, بہن آتی ہے وہ دور بیٹھ جاتی ہے. آپ کو اپنے پلیٹ میں کھا اپنی مرضی سے کھا رہے ہیں. سبحان اللہ. اسے ہمارے گھر میں برکت ہے ہی نہیں. آج ہمارے گھروں میں برکت موجود ہے الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کھانے پینے میں کیا موجود, نماز تو پڑھتے ہم, بھائی نماز پڑھتے ہو, اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ فرض ہے آپ پر. آداب کہاں ہیں؟ برکت صرف نماز روزے میں نہیں ہے جیسے میں نے شروع میں بیان کیا ہے. دین مجموعہ ہے, عقائد کا, عبادات کا, اور معاملات کا, اور آداب کا. آداب بھی دین کا حصہ ہے. مباحات ہیں, آپ ان چیزوں پہ عمل کر کے شرعی آداب اپنا کے ان مباحات کو, آداب کو شرعی بنا دیں اور عبادت کا اجر بھی ثواب بھی حاصل کر لیں. کیا مشکل ہے؟ کیا جاتا ہے آپ کا؟ کھانا تو ویسے ہی کھانا ہے. دائیں ہاتھ سے کھانے سے برکت ہے, بائیں ہاتھ سے کھانے سے حرام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے ادب میں سے کہ انگلی کو چاٹنا ہے کھانے کے بعد. یہاں پر بعض لوگ پریشان ہو جائیں گے. جب وہ کھانا کھا لیں انگلی کو اچھی طرح چاٹ لیں, ساری انگلی کو, اور پلیٹ کو بھی آپ انگلی سے اچھی طریقے سے صاف کر لیں اور اسے چاٹ لیں. آپ حسن فرماتے ہیں اس میں برکت موجود ہے. لیکن بات بار بار برکت کی ہو رہی ہے. جہاں پر کھانا ہے رزق وہاں پر برکت کا ذکر ضرور ہوتا ہے. لیکن آج کے دور میں اگر آپ کہیں پہ جاتے ہیں اور انگلی کو چاٹتے ہیں تو 20 لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. دیکھنا تو اسے چاہیے جو یہ کام نہیں کر رہے. مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن جب سنت پہ عمل ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں اور بہترین ادوار میں جو شخص یہ نہیں کرتا تھا اسے عجیب نظر سے نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ کون,
یہ کہاں سے آیا ہے؟ بلکہ یہ شکر یہ مرافق تو نہیں ہے، سبحان اللہ، بلکہ آج کل کے دور بالکل معاملہ الٹا ہو گیا ہے. جو اس سنت پہ عمل کرتے ہیں کہتے ہیں یار یہ کب سدھریں گے، کب ان کو عقل آئے گی. اب یہ زمانہ ہے کہ انگلی کہ آپ لوگوں کے سامنے انگلیاں چاٹتے رہو. یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تا قیامت رہیں گی، ہمارا ایمان ہے. زمانہ اس زمین سے اٹھ کے آسمان پر بھی بسنا شروع ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کبھی ختم نہیں ہوں گی. اور ہر دور کے لیے ہے، صرف اس دور کے لیے نہیں جب لوگ اونٹوں پہ سواری کرتے تھے اور اونٹوں کو چراتے تھے، بلکہ ہر دور کے لیے ہے، اور ہر زمین کے لیے ہے، ہر خطے کے لیے ہے، ہر جگہ کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے ہے. جو سنت پہ عمل نہیں کرنا چاہتا وہ جانے، لیکن جو لوگ اس سنت پہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا مذاق نہ اڑا کریں. یاد رکھیں جس نے بھی دین کے کسی حصے کا مذاق اڑایا وہ دار اسلام سے خارج ہے، یا نواقض اسلام میں سے ہے کہ دین کا مذاق اڑانا یا دین کے کسی حصے کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا یا عورت کے حجاب کا مذاق اڑانا. یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت عظیم جرم ہے اور اس شخص کو دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور بعض غلطیاں جو عام لوگ کرتے ہیں وہ کچھ میں بیان کر چکا ہوں. ان میں سے کھانے پینے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کھا لیں. یعنی ادب کے ساتھ میں یہی بیان کر رہا ہوں، آپ خود سمجھ لیں کہ جو ادب پہ عمل نہیں کرتا وہ غلطی کر رہا ہے. تو پیٹ بھر کے کھانا کھانا، اتنا کھانا کہ اٹھنا دشوار ہو جائے اور سانس بھی پھولی ہوئی ہو. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، مملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. کوئی بھی برتن بنی آدم بھرتا نہیں ہے اس سے زیادہ شر کہ اپنے پیٹ کو بھرتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کو برتن سے تشبیہ دی ہے. برتن بھرتے ہیں، سب سے برا برتن جو بھرا جاتا ہے وہ پیٹ ہے. حسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، اتنا کھانا چاہیے بنی آدم کو، انسان کو، کہ اس سے توانائی حاصل ہو جائے اور اپنے روزمرہ کے عمل جو ہے وہ آسانی سے انجام دے. فإن كان لا محالہ، اگر زیادہ ہی کھانا ہے، اب زیادہ کی بات سنیں ذرا غور سے، فثلث طعام، تو 1/3 حصہ کھانے کے لیے، وثلث شراب، اور 1/3 حصہ پینے کے لیے، وثلث لنفسه، اور 1/3 حصہ سانس لینے کے لیے. بعض لوگ کھانا بیٹھتے ہیں فل کر دیتے ہیں کھانے سے، صرف ابھی پانی بھی پینا ہے پھر سانس کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی. یعنی بعض خاص طور پہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے یہ غلطی ہوتی ہے. سحری کھاتے ہیں بالکل پیٹ بھر کے، جیسے کہ سارا شاید ہفتے کے لیے کچھ ملنے والا نہیں ہے، قحط آنے والا ہے، اور پھر پانی پیتے ہیں آنکھیں زبردستی سے آنکھیں بند کر کر کے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب اذان ہوتی ہے تو الٹی کر رہے ہوتے ہیں. ان کو روزہ ٹوٹ گیا. جسے جان بوجھ کے الٹی کی ہے یاد رکھیں، بعضوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب انگلی مار کے اب تو سانس لینے کی جگہ ہی نہیں ہے، سانس تو لینا زندہ رہنے کے لیے. اب وہی کھانا جو کھایا جو خیر تھا اب شر ہو گیا ان کے لیے. اب انگلی منہ میں مار کے الٹی کر کے اس کو باہر نکالتے ہیں اور ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ دوسری غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ کھانا جب آتا ہے اگر پسند نہیں ہے تو اس کا عیب نکالتے ہیں. یہ غلط ہے. آپ نے کھانا کھانا ہے کھا لو، نہیں کھانا ہے تو اٹھ جاؤ. مومن کے ایمان کی یہ شان کبھی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رزق کا عیب بیان کرے. بیوی نے کھانا پکایا ہے، نمک تھوڑا زیادہ ہے، آپ اگر خاموشی اختیار کرتے ہو اور یوں کہتے ہو کہ کھانا اچھا پکا ہے یا جھوٹ نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ بیوی کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سارا دن ذلیل ہو کے آتے ہیں باہر سے کام کر کے، کھانے میں یہ ملتا ہے، اندھی ہو گئی ہو، تمہیں نظر نہیں آتا، اتنا نمک ڈالتے ہیں اور آخر تک. اب وہ بیچاری غلطی تو ہو گئی، غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے، لیکن اگر یوں کہتے اللہ کو جزائے خیر دے، اچھا کھانا پکایا ہے، وہ بہترین کھانا ہے. اب اسے پتہ ہے اس نے کیا، وہ بھی تو کھا رہی ہے نا، اسے پتہ ہے کہ نمک زیادہ ہے، لیکن اس کے دل کے اندر جو آپ کی عزت اور قدر اور محبت ہوگی آپ نہیں جانتے، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کا عیب بیان نہیں کیا. پسند آیا تو کھا لیا, پسند نہ آیا تو چھوڑ دیا. عیب بیان کرنا مومن کے ایمان کی کبھی شان ہی نہیں ہے. اور کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. بعض لوگ کھانا کھاتے ہیں جلدی جلدی چلے گئے. الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے بندے پر, کھانا کھاتا ہے یا پانی یا کچھ پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کرتا ہے. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں یہ صرف ذکر نہیں ہے, دیکھیں اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے آپ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل طعاما ثم قال الحمدللہ, جس نے کھانا کھایا اس کے بعد اس نے الحمدللہ کہا, اللہ تعالیٰ شکر ادا کیا. الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جس نے مجھے یہ کھانا دیا اور مجھے یہ رزق عطا کیا. من غیر حول منی ولا قوہ, میری اس کھانے تک اس رزق تک کوئی رسائی نہیں تھی, کوئی طاقت نہیں تھی. غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ معاف. 4 لفظ ہیں کہ ہمیں یہ یاد ہیں, ہم کھانے کے بعد یہ پڑھتے ہیں, یہ کہتے ہیں الحمدللہ الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوة. یہ 2-4 لفظ ہیں, آپ یاد کر لیں. ابھی کھانا کھائیں, وہ کھانے کے بعد یہ پڑھیں, آپ کے پچھلے گناہ معاف. تو یاد رکھیں کھانے پینے میں نے بعض آداب بیان کیے ہیں. اگر پہلے علم نہیں تھا, ہم سب جاہل ہیں, ظاہر علم ہمیشہ علم حاصل کرنے سے ہی آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا انما العلم بالتعلم, پہلے پتہ نہیں تھا جہالت کی وجہ سے. آج ہم اگر کچھ جان چکے ہیں تو ابھی اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان آداب پر عمل کر سکیں. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.